یہ کامیاب ہوگی اور انڈیا جو کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس کے خود انشاءاللہ جو ہے وہ حصے بکھرے ہوں گے۔ اس موقع پہ میں اپنے برادر ملک سعودی عربیہ کا خاص طور پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہم یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں ہر مسلمان اور ہر مسلمان ملک کے دفاع کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے جو ہے اپنے دل میں تڑپ بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشاں رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ جدوجہد جو ہے یہ کامیاب ہوگی اور انڈیا جو کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس کے خود انشاءاللہ جو ہے وہ حصے بکھرے ہوں گے اور وہ خود جو ہے وہ اتنے حصوں میں ہی تقسیم ہو جائے گا جتنا اس نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ باپا کیا ہوا ہے۔ اس موقع پہ ان تمام شہداء جنہوں نے آزادی پاکستان کی جدوجہد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جنہوں نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان سب کو جو ہے وہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے۔ آج کے دن کے حوالے سے اور اس تقریب کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مشکلات کی ایک لمبی داستان ہے جس کے کچھ اسپیکٹس کو چوہدری منظور صاحب نے جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، لیکن ہماری کامیابیوں کی بھی ایک بڑی درخشندہ جو ہے وہ کہانی ہے۔ ہم 22 کروڑ جو ہے وہ پاکستانیوں کی ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے کہ جو ایٹمی قوت ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کسی جگہ پہ اور کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو اس کے اوپر سب سے پہلا ری ایکشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آتا ہے، پاکستانی قوم کی طرف سے آتا ہے۔ ہم اپنے مذہب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے حساس ہیں اور اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ان کی عزت کے اوپر کسی جگہ سے بھی کوئی حرف اٹھایا جائے تو سب سے پہلا ری ایکشن جو ہے وہ پاکستانی قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ پاکستان جب ایٹمی قوت بنا تو صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلم امہ میں، پوری مسلمان ورلڈ میں جو ہے وہ اس بات کی خوشی منائی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کا مضبوط ہونا جو ہے وہ پوری مسلمان امہ کا، تمام اسلامک ممالک کی جو ہے وہ دفاعی قوت میں اضافے کے مترادف ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ ہم یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں ہر مسلمان اور ہر مسلمان ملک کے دفاع کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے جو ہے اپنے دل میں تڑپ بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشاں رہے ہیں اور رہیں گے۔ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کو بنانے کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے جدوجہد کی، تو ہمارے آباء و اجداد کے لبوں پہ یہ نعرہ ہر وقت گونجتا رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ کے نام پہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے اور یہ ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی دنیا بھر میں کہ یہ کلمے کے نام پہ اور ایک مسلمان امہ کے نام پہ جو ہے یہ ملک، یہ جدوجہد جب 1858 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ غیر ملکی تسلط کے سائے جو تھے وہ دراز ہوئے، تو اس کے بعد
جدوجہد آزادی جو ہے وہ شروع ہوئی، تو اس جدوجہد میں آگے بڑھتے بڑھتے 1906 میں پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے اسی لحاظ سے اور اسی جو ہے وہ سوچ سے جو ہے وہ انہوں نے بنایا کہ مسلمانوں کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے مسلم لیگ کی قیادت جب قائد اعظم محمد علی جناح نے سونپی، تو اس وقت سے پھر مسلم لیگ جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، تو اس میں ایک قوت پیدا ہوئی، اور ان کی لیڈرشپ میں تمام اس بر صغیر کے مسلمانوں کا مسلم لیگ کے اوپر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور آلموسٹ جب 1945-46 کے الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ مور دین 90% آف مسلمس کی جو نمائندہ جماعت تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مشکلات ہیں اس میں یہ وجہ بھی بنی کہ مسلم لیگ نے اس آزادی کی جدوجہد کو انڈر دی لیڈرشپ آف قائد اعظم بہت ہی بہادری سے، بڑی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اور ایک وقت تھا جب مسلم لیگ اور قائد اعظم ہندوستان کی آزادی کے قائل تھے، اور اس میں ایک ایسی صورتحال کے جو ہے وہ دعوے دار تھے کہ جس میں مسلمانوں کو ایک باعزت مقام جو ہے وہ حاصل ہو، اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ گزار سکے۔ لیکن اس وقت بھی ہندو کی جو تعصب اور بغض والی ذہنیت ہے وہ آڑے آئی، اور انہوں نے ان چیزوں کو بھی یا ان معاملات کو بھی طے کرنے سے انکار کیا جن سے جو ہے وہ بر صغیر میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ بہتر انداز سے اور ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ ایک ایسا موڑ تھا جو پھر اس بات کی وجہ بنا کہ مسلم لیگ نے علیحدہ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ یہ کہنا کہ یہ پہلے سے مسلم لیگ نے یہ جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، شاید تاریخ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست ثابت نہیں کرتی۔ یہ ہندو کا وہ تعصب تھا جس کی وجہ سے بر صغیر جو ہے وہ اس کی تقسیم کا جو ہے وہ مرحلہ آیا۔ 1947 کی آزادی جو ہے وہ ایک بہت ہی سنگ میل تھی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، اور آج ہندوستان میں جس قسم کے مظالم اور کشمیر میں جو صورتحال ہے، وہ اس وقت کے ہمارے آباء و اجداد کے اس فیصلے کو کہ انہوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، اس کو جو ہے وہ درست ثابت کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی لیڈرشپ جو ہے اس میں مسلم لیگ نے ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ حاصل کیا، پاکستان حاصل کیا، وہ زیادہ دیر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی، اور وہ ایک آئین اور انتقال اقتدار کا ایک ایسا جو ہے وہ مرحلہ جو کہ بعد میں جو ہے وہ وجہ تنازع جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بنتا رہا، اس کے متعلق معاملات کو وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ طے نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے جو ہے وہ نرغے میں چلا گیا۔ اور پھر 1973 میں جا کے یہ معاملہ ہوا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ہے وہ اس قوم کو، اس ملک کو 1973 کا
متفقہ آئین جو ہے وہ دیا، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر یہ خیال تھا کہ اس آئین کے تحت جو ہے ایک جمہوری پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ لیکن یہ بھی ہماری مشکلات میں یہ بھی چیز جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم اس آئین کے اوپر بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ عمل پیرا نہ ہو سکے، اور وہ آئین بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ زیر بار آتا رہا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اظہار افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھتی ہے، اور ہم اپنی مشکلات پہ جو ہے وہ قابو پانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہیں۔ اور اس موقع پہ میں اپنے برادر ملک سعودی عربیہ کا خاص طور پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ولی عہد محمد بن سلمان کا اور کنگ سلیمان کا، کہ انہوں نے کمال مہربانی سے اس وقت پاکستان جو اپنی معاشی مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے، اس میں سعودی عرب نے جو ہے وہ بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اب اپنی ان مشکلات کے اوپر، معاشی مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پانے کو ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر قدم جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں آخر میں اس یونیورسٹی کی پوری انتظامیہ سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے، وائس پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا، اور میں ان کی ان کوششوں کو سراہتا ہوں، جو ہے وہ ستائش پیش کرتا ہوں کہ وہ جو تعلیم کے میدان میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تمام مسلمان ممالک کے لیے، کیونکہ جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ سارے ممالک سے جہاں کہیں سے بھی کسی کو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے یونیورسٹی سے، تو یونیورسٹی کے پاس ہر کسی کے لیے جو ہے وہ گنجائش ہے۔ تو ان کوششوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سلام کے حقدار ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان میں تعلیمی میدان میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ ترقی کا اور جو ہے وہ بہتری کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔